تبارک و تعالیٰ کا ہم انسانوں پر بے شمار انعامات ہیں۔ خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ انعامات اس قدر بیش قیمت دیے ہیں جن کا تذکرہ اللہ وحدہ لا شریک نے بھی فرمایا ہے۔ سب سے بڑا انعام ہم سب کو ایمان دیا گیا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں یہ خبر دی من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ وحدہ لا شریک جس بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہم سب پر بے پناہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا، ایمان سے نوازا، اور یہ اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اے میرے بندو میرے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو وہ اختیار کرتا ہے، میری بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ ہم سب کے سامنے یہ دستار بندی کا جلسہ ہے، اور ہم سب کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو رمضان اور قرآن لازم و ملزوم شے ہے کہ اس قرآن مجید کا نزول ہی رمضان میں ہوا، اور رمضان کے فضائل اس سے بڑھ کر اور کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو صحیفے یکم رمضان کو دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی 2 رمضان، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی 6 رمضان، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی 12 یا 18 رمضان، اور آخری کتاب قرآن مجید اللہ وحدہ لا شریک نے رمضان میں شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور رمضان کے متعلق ہم سب کے محبوب سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مطلب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمتوں کا دروازہ، برکتوں کا دروازہ، نعمتوں کا دروازہ، فضل و کرم کا دروازہ، اور ان 11 مہینوں کے مقابلے میں اللہ وحدہ لا شریک رمضان کا مہینہ دے کر ایسا ماحول دیتا ہے، ایسی فضا دیتا ہے
کہ جس میں جنتی بننے کی گنجائش زیادہ اور جہنمی بننے کی گنجائش بہت ہی کم ہے۔ یہی نہیں کہ صرف جنت کے دروازے ہمارے لیے کھولے گئے، بلکہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ اور مزید برآں شیاطین جکڑ دیے گئے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے دو عوامل ہوتے ہیں، ایک خارجی عوامل اور ایک داخلی عوامل۔ خارجی عوامل شیطان ہے۔ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ تو خارجی عوامل شیطان اور داخلی عوامل انسان کا نفس ہے۔ یہی دو سبب ہیں، عوامل ہیں جن کے ذریعے انسان گناہ کرتا ہے۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے خارجی عوامل شیطان کو جکڑ دیا اور سمندر میں ڈال دیا جکڑ کے، اور داخلی عوامل انسان کا نفس ہے، اور اس نفس کی اصلاح کے لیے رمضان کے روزے دیے اور رات میں قیام لیل دیا، اور اس میں پھر قرآن مجید کا سننا۔ یہ تین کام اس طرح ہیں کہ جن کے ذریعے سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو خارجی عوامل بھی جکڑ دیے گئے اور نفس کی اصلاح کے وسائل دے دیے کہ اب یہ میرا رب چاہتا ہے کہ اگر تم اس ماحول میں بھی کہ جبکہ میں نے تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے اور شیاطین کو جکڑ دیا گیا، اور تمہیں ایک ایسی فضا، ایسا ماحول دے دیا، اگر تم پھر بھی جہنمی بن کے رہو، اگر تم پھر بھی جنتی نہ بن سکو تو تمہاری بدنصیبی ہے۔ اور اس پر مزید برآں کہ رمضان شروع ہوتے ہی اللہ وحدہ لا شریک اپنا عرش لے کر آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور روزانہ رات کو منادی کے ذریعے سے 3 مرتبہ اعلان کرواتا ہے کہ اے میرے منادی اعلان کر دے، حل من سائل فأعطیہ سؤلہ، کہ اعلان کر دو کہ ہے کوئی سائل، ہے کوئی فریادی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ 3 مرتبہ یہ اعلان ہوتا ہے۔ دوسرا اعلان، حل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ آج میری بارگاہ میں آ جائے، توبہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ تیسرا اعلان، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا، ہے کوئی میری مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں گا، میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ یا اللہ، کتنے جرائم تک معافی مل سکتی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے حدیث قدسی کے اندر پورے انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے میرے بندے، اگر تم نے گناہ کیے، بہت سارے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے پوری زمین کو تم نے بھر دی،
اور زمین ہی نہیں آسمان کے کنارے تک پوری فضا کو تم نے بھر دی ہے. ثم استغفرتنی، پھر آ جاؤ میری بارگاہ میں، پھر آ جاؤ میرے دربار میں، پھر مجھ سے معافی مانگ لو. ثم استغفرتنی غفرت لک فلا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس کے لیے رمضان کا مہینہ سب سے مقدس مہینہ ہے کہ رب ذوالجلال انتظار کرتا ہے. اے میرے بندے، میں نے جنت کے دروازے سارے تیرے لیے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، شیاطین جکڑ دیے ہیں، اور ہر رات تمہارے سامنے یہ اعلان ہو رہا ہے، منادی اعلان کر رہا ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں، مغفرت چاہ لو، ہم تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیں گے. ہم قربان جائیں اپنے رب پہ کہ رمضان المبارک میں اس امت کے لیے مخصوص طور پر 5 انعامات دیے گئے. ہم سب کے محبوب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو 5 انعامات مخصوص طور پر دیے گئے ہیں. نمبر 1، اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. نمبر 2، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دن بھر دعا کرتی رہتی ہیں. نمبر 3، روزے دار کے لیے روزانہ جنت سجائی جاتی ہے. نمبر 4، شرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، یہ قید کر دیے جاتے ہیں. نمبر 5، رمضان کی آخری رات اللہ وحدہ لا شریک سارے روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سارے روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کی منشا یہ ہے، اے میرے بندے، میں نے تمہارے لیے ایسی فضا قائم کر دی ہے، ایسا ماحول دے دیا ہے کہ اگر تم رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جنتی نہ بن سکے تو تمہارے لیے پھر کون سی بد دعا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، منبر کے قریب آ جاؤ. صحابہ آ گئے اور منبر پر چڑھتے ہوئے میرے آقا نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین. خطبے کے بعد صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج ہم نے آپ سے نئی بات سنی ہے کہ منبر پہ جاتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا ہے. تو ارشاد فرمایا، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے تھے اور ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو. میں نے کہا آمین. بد دعا حضرت جبریل علیہ السلام کی ہو رہی ہے. سارے فرشتوں میں سب سے مقرب 4 فرشتے اور ان 4 میں بھی نمبر 1 پر حضرت جبریل علیہ السلام ہے.
میرے آقا نے ارشاد فرمایا افضل الملائکۃ جبریل، سارے فرشتوں میں سب سے مقدس فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ آپ کی بد دعا ہی بڑی چیز ہے، چہ جائے کہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمایا، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میں دوسرے درجے پہ قدم رکھا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے، آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب بھی میرے محبوب کا نام آئے، تذکرہ آئے، ہم سب دل سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے درجے پہ قدم رکھتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جن کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا پل پل ہمارے لیے قیمتی ہے، اس لیے اللہ سے دعا کریں اور اس کی تیاری کریں کہ انشاءاللہ اس سال کا رمضان اس طرح ہم سب گزاریں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت خاصہ لے کر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔